سیاست کوئی آسان چیز نہیں ہے. سیاستدان بہت صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. اگرچہ ہمارے معاشرے میں سیاستدانوں کا امیج کافی خراب کیا گیا ہے، لیکن یہ دنیا کی بہترین مخلوق ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ پبلک آئی میں ہوتے ہیں. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کسی بھی قوم میں، طبقوں میں سیاستدان سب سے کم کرپٹ طبقہ ہوتا ہے. باقی طبقے نسبتاً ان سے زیادہ کرپشن کے حامل ہوتے ہیں. اور سیاستدان بہت اونچی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. یہ دل میں بات کو رکھ کے رنج نہیں کرتے رہتے، انہیں برا نہیں کچھ لگتا. یہ جلدی اپنے دل کا رنج مٹا سکتے ہیں، اس لیے یہ جلدی ریکنسائل کر سکتے ہیں. یہ جھگڑوں کو لمبے عرصے تک نہیں چلانا چاہتے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں سیاستدان فزیکلی بھی بہت فٹ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں سیاستدان عام طور پر فزیکلی فٹ نہیں ہوتے، اور ان کو کچھ نہ کچھ ایسے عارضے لاحق ہوتے ہیں جن کی ان کو وقتاً فوقتاً بے موقع علاج کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. کسی کا بیٹا جو ہے وہ ایک قتل میں ملوث ہو گیا اور مقدمہ ان پہ چلنا شروع ہوا، تو ان کو وکیل کی تلاش تھی. تو انہوں نے جا کے ایک وکیل سے بات کی کہ جی آپ میرے بیٹے کا مقدمہ لڑیں. تو اس نے کہا جی بالکل، اسی لیے تو میں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کی فیس کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا 1100 روپے فیس ہوگی، میں نے ابھی نیا کام شروع کیا ہے تو میں آپ سے ہی آغاز کر رہا ہوں، تو بس 1100 روپے میں فیس لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی اچھے وکیل نہیں ہے جو فقط 1100 روپے فیس لیتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کسی اچھے وکیل کی تلاش شروع کی اور ایک وکیل ڈھونڈا جو 11 لاکھ فیس جس نے لی. مقدمہ چلا، ان کے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی. جب وہ سزائے موت کروا کے تو عدالت کے کمرے سے باہر آ رہے تھے تو آگے وہ وکیل مل گئے جو 1100 فیس ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے بولا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی سزائے موت ہو گئی. کہتے دیکھو یہ کوئی کم ہے تھوڑا 1100 کرا سکنا تھا جڑا کہ تسی 11 لاکھ کرایا. بعض اوقات ہم زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہو، اسے یقینی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بے یقینی کی کیفیت کو ہم یقین میں بدلنا چاہتے ہیں. ایک پٹواری تھے پاکستان بننے سے پہلے، اور اتفاق سے ان کے جو افسر ہیں انہوں نے ان کی ترقی کر دی، ان کو آگے بڑھا دیا. تو وہ پٹواری ہی رہنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اپنے افسر کو درخواست دی کہ میں ترقی نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ پٹواری کی پوسٹ پر ہی رہنے دیں. تو انہوں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، میں نے تو دیکھا کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ ترقی دے دی، آپ نہیں چاہتے میں واپس لے لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ افسر کا تبادلہ ہو گیا، نیا افسر آیا، اس نے اس کی پھر فائل دیکھی تو فائل میں اس نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو بڑا عرصے سے اسی پوسٹ پہ ہے. تو اس نے بھی اس کی ترقی کر دی. تو وہ پھر اس کے پاس گیا، اس نے کہا دیکھیں آپ، میں نے پہلے بھی درخواست دے کے بڑی مشکل سے اپنی ترقی رکوائی ہے اور آپ نے پھر میرے لیے مشکلات پیدا کر دی. تو میں بالکل نہیں چاہتا آپ ایسا کریں، مجھے واپس اسی پوسٹ پہ کر دیں. انہوں نے پھر کہا دیا. پھر اس افسر کا تبادلہ ہو گیا، نیا افسر آیا، اس کی پھر نظر اس فائل پہ پڑ گئی. اس نے کہا نہیں یہ تو ترقی بنتی ہے. تو انہوں نے پھر اس کی ترقی کر دی. تو وہ بڑے سٹ پٹائے، بڑے اپسیٹ ہوئے. تو وہ فوراً اس وقت کے جو گورنر تھے پنجاب کے، جو کہ کوئی انگریز تھے، ایک صاحب بہادر تھے، تو وہ ان کے پاس گئے. تو انہوں نے ان کے نام درخواست دی کہ یہ میں بڑا مجبور ہو کے آپ تک آیا ہوں، میری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. میں نے بار بار یہ کہا کہ مجھے پٹواری سے ترقی دے کے آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن میری بالکل نہیں سنی جاتی، اور آپ مہربانی کر کے اس بارے میں کچھ کریں. جب فدوی ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا تو اسے بار بار ترقی دے کر پریشان کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن وہ پھر پیچھے ہٹتا ہے، آپ پھر آگے بڑھاتے ہیں، پھر وہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے. تو دن بدن چانسز تو کم ہوتے جا رہے ہیں نا، فدوی کے چانسز اتنے تو نہیں رہے جتنے کہ پہلے تھے. تو انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. انہوں نے کہا پرواہ نہیں، میں سیاست کروں گا، جو کہ کافی بڑا دھچکا تھا زندگی میں. اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسے دھچکے لگتے ہیں جس سے ان کو سنبھلنے میں بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں. مجھے بتائیے کہ پرانے طریقے اگر آج استعمال کرتے ہیں تو آپ انہیں ترقی یافتہ لوگ کہیں گے جو آج جلسے کرتے ہیں یا جلوس کرتے ہیں؟ پرانے طریقے میں ایڈورٹائزنگ پتہ ہے کیسے ہوتی تھی؟ ایڈورٹائزنگ ایسی ہوتی تھی کہ ایک بندہ ڈھول بجاتا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہوتا تھا جس نے اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی. تو ڈھول بجانے والا ڈھول بجاتا تھا، اس سے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے.
اور جو اناؤنسمنٹ کرنے والا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کے علاقے میں بہت اچھی دودھ دہی کی ایک دکان کھل گئی ہے جہاں دودھ اتنے روپے کلو ملے گا اور بہت اچھا ہوگا, ملائی اوپر نظر آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور وہ دکان فلاں جگہ ہے اور آج کے دن کے لیے آدھی پرائس پہ آپ کو دودھ دہی ملے گا. تو جلسے جلوسوں کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ جلسہ کرنا, یہ ڈسرپشن کاز کرنا, یہ سڑکوں کو بلاک کرنا جو بنیادی طور پر ٹریفک کے لیے ہیں, یہ رستوں کو بلاک کرنا ویسے بھی گناہ کی بات ہے. کوئی اچھا کام کرنے کا کوئی برا طریقہ نہیں ہوتا, لیکن یہ پرانے زمانے سے سلطانہ ڈاکو کا جو کنسیپٹ تھا کہ وہ ڈاکے مارتا تھا اور غریبوں میں پھر پیسے بانٹتا تھا جس سے غریب اسے دعائیں دیتے تھے. ون مینز میل از اندر مینز پوائزن. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے بیگ بارو اور سٹیل کو جائز سمجھتے ہیں, اور پھر اس سے اگلی سٹیجز بھی ہیں. ایسے لوگ دوسروں کی جان لے بھی سکتے ہیں اور اپنی جان دے بھی سکتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ نیک مقصد کے لیے کوئی بھی رستہ اختیار کرنا مناسب سمجھتے ہیں. نہیں, آپ کا مقصد کتنا بھی اونچا ہو, آپ کا مقصد کتنا بھی نیک ہو, اس کے لیے طریقہ صحیح ہونا ضروری ہے. 2013 کے الیکشن کے بعد نظر آ رہا تھا کہ عمران خان ایک ریڈی میڈ پرائم منسٹر ہے جو کہ 2018 میں اب پرائم منسٹر بن جائے گا. اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, بٹ ہی وانٹیڈ ٹو میک شیور. حالانکہ وہ چاہتے تو صبح خیبر پختونخوا کے وہ چیف منسٹر بن جاتے, وہاں سے بھی انہوں نے ایک سیٹ جیتی تھی اور جو بعد میں انہوں نے چھوڑ دی تھی. 5 سال وہ کام کرتے, انہیں سرکاری کام کرنے کا تجربہ بھی ہو جاتا, اس میں حائل مشکلات کی بھی سمجھ آ جاتی, تو وہ وہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے تو ایک اچھی گڈ گورننس کی, ایک آنیسٹ گورننس کی مثال قائم کرتے. تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ 2018 میں وزیر اعظم بننے سے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. لیکن یہ جو فیلنگ ہوتی ہے ایک بے یقینی کی جسے آپ یقین میں بدلنا چاہتے ہیں, اور یہ جو انکنٹرولبلٹی کی فیلنگ ہوتی ہے جسے آپ کنٹرول میں بدلنا چاہتے ہیں, اور یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہمیں تنگ کرتی ہے جسے ہم یقینی صورتحال میں بدلنا چاہتے ہیں, اس میں پھر ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کام 1100 میں ہو سکتا ہے وہ پھر ہم 11 لاکھ میں کرواتے ہیں. سیاست میں بھی یہ جو بعض اوقات پرووک کرتے ہیں, جو پچھلے دنوں آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف پرووک کر رہے تھے عمران خان کو, یا سعد رفیق پرووک کر رہے تھے کہ کیوں بنی گالا میں بیٹھے ہو, نکلتے کیوں نہیں, تم کیوں اس طریقے سے اندر بیٹھے ہو, ساری تمہاری جو کور کمیٹی ہے وہ بھی تمہارے پاس بیٹھی ہے, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان غلطی کرے. پتہ نہیں ایتھیکلی یہ صحیح ہے کہ نہیں اپنے اوپوننٹ سے غلطیاں کرانا. میں تو اس چیز میں یقین رکھتا ہوں کہ خود آپ غلطیاں نہ کریں یہ کافی ہے, آپ درست قدم اٹھائیں یہ بہت اچھا ہے, لیکن دوسروں سے غلطی کرانے کا گورکھ دھندا بہت سے کھیلوں میں چلتا ہے, اور سیاست میں بھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطیاں کرانا, کیونکہ کچھ لوگوں کا آسرا ترقی کرنے کے حوالے سے دوسرے لوگوں کی غلطیوں پر ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور غلطیاں کرنے کی بجائے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس سے اگر کوئی تھوڑا بہت سینس پریویل کرنے لگی ہے کسی اوپوننٹ میں, تو اس کو دوبارہ اینیمل برین کی طرف دھکیلنا, اس کو دوبارہ پریشرائز کر کے غلطیاں کرنے پہ مجبور کرنا. اگر آپ دیکھیں تو جو دھرنا ہوا تھا 2014 کا, اس کے نتیجے میں نواز شریف کو زیادہ مضبوط ہو کے ابھرنے کا موقع ملا. جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور اس سے آپ نبردآزما ہوتے ہیں اور کامیابی سے اس میں سے نکلتے ہیں, تو آپ پہلے جیسے نہیں رہتے, پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں. سڑکوں پہ جدوجہد کرنا جہاں آپ کو کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے, آرام کرنے کی سہولت نہیں ہے, آپ کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, تو انسانی جو کمزوریاں ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. جب کوئی لیڈرشپ پلان کرتی ہے کوئی جدوجہد, تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج ایسا ہوگا تو کل کیسا ہوگا, تو پرسوں کیسا ہوگا. اور ایک پارٹی ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کے سوچ بچار کر رہی ہے, رات کو بستر پہ آرام کرتی ہے, پھر ان کے ہاں ایسی فورس موجود ہے جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, کوئی ڈیوٹی پہ آ رہا ہے کوئی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے, اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کے لیے پیچھے بہت بڑی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا سیاست ایک کھیل ہے جو کہ لوکنگ انٹو فیوچر کی صلاحیت مانگتا ہے, جو جھانک سکیں آپ فیوچر میں کہ
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمزور ہوں گے یا آپ طاقتور ہوں گے. پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کا دھیان اسی معاملے کی طرف تھا. جب موقع ملتا ہے وہ ٹیلی ویژن سکرین کے ساتھ گلوڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا غریب ممالک ہے، وہاں عوام کی واحد تفریح جو ہے وہ بس افراتفری ہے. 2014 میں اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کو جو کرتے ہیں کرنے دو، ان کو بالکل کوئی گرفتار نہ کرو، کوئی آنسو گیس نہ پھینکو، ان کو کچھ بھی نہ روکو. اس دفعہ انہوں نے کہا نہیں، ان کو نہیں کرنے دیں گے. اس میں بھی پھر ایک نئی اسٹریٹجی تھی کہ کسی لیڈر کو گرفتار نہیں کرنا، کیونکہ لیڈر فالوورز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پرستاروں کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا لیڈرز کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ لیڈر کے گرفتار ہوتے ہی جو ورکر ہوتے ہیں سیاسی وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، چاروں طرف ہنگامہ آرائی شروع کر دیتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں وہیں ڈسرپشن کاز کرتے ہیں. لیکن لیڈر کو کوئی کسی کو پکڑا ہی نہیں، تو ورکرز جہاں تھوڑا بہت مستی کرتے تھے وہ ان کو پکڑ کے کہیں دور چھوڑ آتے تھے. اگر اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بجائے وہ کہتے کہ میں نے پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو کوئی معاملہ خراب نہیں ہونا تھا. پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک گیر ہڑتال کرنی ہے کہ کوئی دکان نہیں کھلے گی. اگر عمران خان واقعی ایک پاپولر لیڈر ہیں اور وہ کہتے کہ جی فلاں دن پورا ملک بند ہوگا، سڑک پہ پہیہ نہیں چلے گا، دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوں گے، اور ایسا ہوتا تو نظر آ جاتا، اور ایسا ہونے کا امکان زیادہ تھا کیونکہ گورنمنٹ کی توجہ بھی پھر پورے ملک پر ہونی تھی. وہ ایک ایک سڑک کی نگرانی کرنا، ایک ایک جگہ کی کرنا، ہر مارکیٹ کو کھلا رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اس میں گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے، تو گورنمنٹ نے بھی ساری اپنی اسٹریٹجی بدل کے اسلام آباد پہ فوکس کر دی کہ اسلام آباد میں چڑیا پر بھی نہیں مارے گی. ہر کوئی ہکا بکا رہ گیا کہ اے کی ہو گیا. تو ایسی چیزیں جو بیچ میں ان پلانڈ ہو جاتی ہیں، جسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کسی صورت. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شراب کی بوتل میں شہد ہے، کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جا رہا تھا. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر مگر سے دنیا نہیں چلتی، دنیا حقیقت میں چلتی ہے. اگر خالہ کی مونچھیں نکل آئیں تو وہ ماموں تو نہیں بن جائیں گے نا. وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. تو یہ جب سیاستدان ہیں جتنے بھی، انہوں نے ہی عمران کو ٹیچ کیا کہ تم ہمیں کہہ سکتے ہو، گالی گلوچ کر سکتے ہو، تم ہمیں جو چاہے کہو، ہیرو جو ہوئے تم. میں اسے کوئی بہت فیئر رویہ نہیں سمجھتا، نون لیگ والوں کا کوئی بہت فیئر رویہ نہیں سمجھتا کہ وہ دوسروں کی غلطیوں پہ تھرائیو کریں. میں فیئر رویہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی کارکردگی پہ تھرائیو کریں. اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ اپنے اسٹرانگ پوائنٹس، اور اس کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ وہ محبت ہے جو اس قوم کے تمام لوگوں کے دل میں کہیں نہ کہیں دائیں بائیں عمران خان کے لیے موجود ہے. جو بے صبری ہے یہ ایک لیڈر کو تو زیب نہیں دیتی. لیڈر میں تو ایک تحمل ہوتا ہے. لیڈر کم بولتا ہے اور خوبصورت بولتا ہے. وہ لوگوں کو امپریس کرتا ہے، وہ لوگوں کو مشتعل نہیں کرتا. آپ کبھی ضرور جانتے ہوں گے کہ دنیا کے سربراہوں کے بہت کاؤنسلرز ہوتے ہیں، بہت کوچز ہوتے ہیں جن سے وہ صلاح مشورہ کر کے چلتے ہیں. یہ جو بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہوتے ہیں یا ٹینس کے کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ جتنے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے کوچز کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر یہ کھانے پینے کے الگ کوچ چاہیے، انہیں سونے جاگنے کے معاملات کے لیے الگ کوچ چاہیے، کھیل کے لیے الگ چاہیے، اور جرنلسٹ سے ڈیل کرنے کے لیے الگ کوچ چاہیے. میڈیا، سوشل میڈیا، اتنے فیسٹس ہیں لائف کے، تو اس کے لیے سچ مچ کے مشیر چاہیے. ایک ہوتے ہیں رسمی مشیر، رسمی مشیر سے گزارا نہیں چلتا. سچ مچ کا مشیر وہ ہوتا ہے جو اسرٹ کر سکے، جو فرم ہو، جو جینٹل ہو، جو رسپیکٹفل ہو. تو وہ ایک سچ مچ کا مشیر ہوتا ہے. جس مشیر کے اپنے مفادات ایک کھلاڑی کے تابع ہوں، وہ ایک اچھا مشیر نہیں ہو سکتا. جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا مشیر ہوتا ہے. عمران خان یہ بات سن کے بہت غصے میں آ گئے. ان کو بولا کہ تم جاؤ جا کے نواز شریف کی پارٹی جوائن کر لو، تم بڑے اس کے حمایتی ہو نا، تو جاؤ اس کی پارٹی جوائن کر لو. اور وہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھ گیا. تو جہاں آپ سنب کر دیں اپنی کور کمیٹی کو یا اپنے قریبی لوگوں کو، تو کسی مشیر کی تو کوئی حیثیت نہیں. میں آپ کو بتاؤں سچ معنوں میں عمران خان کا کوئی مشیر ہے نہیں.
جو ڈنکے کی چوٹ ٹھوس طریقے سے اس کو مشورے دے سکے. جبکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ 1 درجن لوگ ہیں جو پل پل نواز شریف کو مشورے دے رہے ہیں, آپس میں بھی صلاح مشورے کرتے ہیں, پھر اس کو مشورے دیتے ہیں, لمٹ سیٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی بات خاموشی سے مانتا ہے. اگر عمران خان اس ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو اس گول کو ذہن میں رکھ کے, اس ٹارگٹ کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر عمران خان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر اسٹیبلش ہونا ہے, تو پھر وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی کارکردگی بڑھانے کے لیے اس طرح کی اپوزیشن کر رہا ہے. کیونکہ اگر عمران خان کا مقصد ان کی کارکردگی بڑھانا ہے تو وہ بہت کامیاب ہے, لیکن اگر عمران خان کا مقصد اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائی ڈیفالٹ ضرور ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان کے شور شرابے کی وجہ سے عمران خان تو بدنام ہو رہا ہے, لیکن نواز شریف آگے اور زیادہ 5 سال یا 10 سال کے لیے اسٹیبلش ہونے والا ہے, بشرطے کہ نواز شریف اپنی صحت کا بھی خیال رکھے. نواز شریف کا صحت کا ایریا کافی کمزور ہے. شاید عمران خان کو نہیں پتا کہ اس فزیکل فٹنس کے ساتھ اللہ خیر رکھے تو وہ اور 25-30 سال بڑے آرام سے جی سکتے ہیں, اور یہ 25-30 سال اقتدار کے سال ہو سکتے ہیں, اور وہ بہت سارے اپنے سماجی معاملات کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں. عمران کی فزیکل فٹنس ایک 25 سال کے لڑکے سے کہیں زیادہ ہے. حق سچ کی بات کہیں اچھے طریقے سے, اور جب حق سچ کی بات کہہ چکے تو پھر خاموش ہو جائیں. اگر حق سچ کی بات کا اثر نہیں ہو رہا, اگر آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں, اپنے جذبات بتاتے ہیں اور دوسرے تک نقطہ نظر پہنچاتے ہیں, تو اگر اس پہ اثر نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ یہ آخری حدیں تھیں. اب آپ کو صبر سے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کہ چیزیں سنک ان ہونا شروع ہوں. تو حق سچ کی بات کسی بھی فورم پہ ضرور کرنی چاہیے, لیکن حق سچ کی بات کرنے کے بعد لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لینا اور اسے گھماتے رہنا آنکھیں بند کر کے, تو یہ اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر مسئلہ حق سچ کی بات سے حل نہیں ہوا تو لاٹھی گولی سے بھی حل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور دیکھنا اس بات چیت میں کیا جذبات ہیں اور کیا ضروریات ہیں, اور پھر اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچنا کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا کرتا. اس سے مسائل نسبتاً زیادہ حل ہوں گے آسانی کے ساتھ.